الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے مختلف انسانوں کو مختلف مزاج دے کر دنیا میں بھیجا۔ کچھ لوگ تیز مزاج کے ہوتے ہیں، غصہ ان کی طبیعت پر حاوی ہوتا ہے اور وہ کسی بھی شخص کی ذرا سی بات اور حرکت کو برداشت نہیں کر سکتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے بردباری اور رحمت سے نوازا ہوتا ہے، اور جس طرح رحمت اللہ تعالی کی اپنی صفات مبارکہ میں سے ہے، اسی طرح اس رحمت کا کچھ حصہ اللہ نے ان لوگوں کو بھی دیا ہوتا ہے۔ اور اس اعتبار سے یہ لوگ دنیا میں بھی رحمتیں پھیلاتے ہیں، اللہ تعالی کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں، اور معاشرے میں جہاں بھی رہتے ہیں رحمت کا پیغام بن کر اور رحمت کا نشان بن کر رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ٹھنڈے مزاج کے، اور سنیں گے، سمجھیں گے، پھر بات کریں گے۔ تو اللہ کے بہت بڑے انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ آدمی کا مزاج ٹھنڈا ہو، اور آدمی کبھی بھی اپنی طبیعت پر غصے کو غالب نہ آنے دے۔ جتنا بھی غصہ غالب ہو جاتا ہے اور جتنا بھی انسان کی طبیعت میں جذباتیت آتی ہے، وہ انسان اپنے معاملات کا اتنا ہی کچا ثابت ہوتا ہے، اور زندگی میں سب سے زیادہ شرمندگی اسے ہی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لیے ٹھنڈے مزاج کے لوگ دھیمے دھیمے کام کرتے ہیں، آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف سفر کرتے ہیں، اور انجام کار کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ اور نرمی کو پیدا کرے، اور ٹھہرا ہوا مزاج، ٹھنڈا مزاج، کسی آدمی کی نصیحت کو سن لینا اور اس پر عمل کرنا، یہ مزاج، اور کہیں سے اچھی بات سن لی، اسے سوچا اور پھر اپنی اصلاح کر لی، یہ مزاج انسان کو دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی کامیابی سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالی نے ایسے ہی لوگوں کو پسند فرمایا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ بہت اچھے لگتے تھے جن لوگوں کے مزاج میں ٹھہراؤ تھا اور سمجھداری کی بات تھی۔ آدمی تھا ایک، اور خاصے ڈیل ڈال کا، اچھا نکلتا ہوا قد، اور شکل و صورت بھی خدا نے اچھی دی تھی، شہزادہ تھا، اور روب ایسا تھا کہ جدھر چل پڑتا لوگ راستہ چھوڑ دیتے۔ وقت میں
قیمتی سے قیمتی کپڑا جو مارکیٹ میں آتا اسے زیب تن کرتا، جوتے پہ سونے کا کام کراتا، اور سواری کے لیے استبل میں ایک سے ایک اچھا گھوڑا رکھتا تھا۔ کسی نے کہا کہ ترکی کے گھوڑے بہت اچھے ہوتے ہیں، تو ترک گھوڑے منگوائے اور اچھا قد و کاٹ کا جو گھوڑا تھا اسے منتخب کیا۔ پھر خیال آیا کہ اگر میں اپنے گھوڑے کو زیور پہناؤں تو کیا حرج ہے، چنانچہ گھوڑے کے لیے بھی زیور بنوایا گیا، اور گھوڑے کا زیور، اس کا چار جامہ، بہت عمدہ کپڑا، سب چیزیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہزادہ نہ صرف یہ کہ اپنی طبیعت میں ایک خاص ذوق رکھتا تھا، اور نہ صرف یہ کہ مال اور دولت رکھتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ رعب، تاب اور دبدبہ بھی تھا۔ پچھلے زمانوں کا قصہ ہے، لوگ پیدل چلا کرتے تھے، اونٹ اور گھوڑے کی سواری ہوتی تھی، کشتی کے ذریعے سمندر عبور ہوتا تھا، اور جدید دور کے ذرائع آمد و رفت نہیں تھے۔ شہزادہ چلا، اور لوگوں نے جب اسے دیکھا تو ایک تو اس کا اپنا قد کتنا اونچا تھا، اوپر سے گھوڑے کا قد بھی اونچا، تو بیٹھا جو اس میں اور رکاب میں پاؤں، تو پاؤں جوتوں پر بھی سونا، اور گھوڑے نے بھی سونے اور چاندی کے زیورات پہنے ہوئے۔ تو درمیان میں راستے میں جتنے ٹیلے اور ٹبے پڑے، ان سب کو عبور کرتا، اور گویا کہ ہوا کے گھوڑے پر سوار تھا، چلا جا رہا تھا۔ جو دیکھتا اس کی نگاہ ٹک جاتی، اور جو شہزادے کے حال پر نظر کرتا آفرین کہتا، اور چلتے چلتے راستہ طے کرتے قبرستان آ گیا، اور قبروں میں گھوڑا ڈالنے لگا۔ تھوڑا سا جھجکا، دیکھا ہر طرف قبریں ہیں کہ اب کیا کرے، اور منزل جس پر پہنچنا تھا اس کے درمیان اور منزل کے درمیان قبرستان تھا۔ شریعت یہ سکھاتی ہے کہ آدمی جب قبرستان میں جائے تو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ عبرت حاصل کرے۔ اسی لیے حنفی فقہا نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں ہی قبر کھود لے، اور اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ فقہا دیتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قبر اپنی وفات سے پہلے ہی کھدوا لی تھی، اور صوفیہ میں بہت سے مل جائیں گے جو اپنی قبریں وفات سے پہلے کھدوا لیتے تھے، اس میں عبادت کرتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، تاکہ آئندہ جب وہ اس قبر کے ساکن اور اس قبر کے باشندے بنے تو یہ زمین ان سے مانوس ہو، اور کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ اللہ کا عذاب یا اللہ تعالی کی طرف سے گرفت یا قبر کی تنگی آخرت کی اس زندگی میں پیش آئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں اس بات سے منع فرما دیا تھا کہ لوگ قبروں پر جائیں، کیونکہ ڈر یہ تھا کہ لوگ کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور پھر وہ وقت آیا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی
اور آپ نے فرمایا کہ کنت نہیتکم، میں نے تمہیں منع کیا تھا اس بات سے کہ قبرستانوں میں نہ جایا کرو، تو الآن فزوروہا، اب اجازت دیتا ہوں جایا کرو، اس سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان میں جا کر سب سے بڑی بات عبرت حاصل کرنا ہے۔ اپنے باپ دادا کی قبروں کو دیکھے اور اہل خانہ کی قبروں کو دیکھے اور سوچے کہ کیا کر و فر تھا ان کا، اور کس قدر جلال و جمال کے ساتھ زندگی بسر کی، کیا کیا دنیا میں چھوڑا اور کیسے چل پڑے، کتنی جائیدادیں اور کتنا مال بنایا، لیکن کچھ بھی ساتھ نہ لے جا سکے۔ اللہ کے ہاں پہنچ گئے اور غفلت کی زندگی تھی تو خدا کی پناہ مانگے، اور اگر خدا کی یاد کی زندگی تھی تو ان کو دیکھ کر خدا سے توفیق طلب کرے کہ خدا اس کی زندگی بھی ایسے ہی بنا دے۔ قبروں میں بڑی عبرت کے نشان ہیں، مگر دیکھنے والی آنکھیں نہیں ہوتی، سمجھنے والا دل نہیں ہوتا، اور جو آہو پکار اور جو کچھ آہو بکا مچا ہوا ہوتا ہے اس کو سننے کے لیے جو کان درکار ہیں وہ کان نہیں۔ کوئی ان قبر والوں کو جا کر دیکھے کیسی حسرت ہے، اور کس کس طرح لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ وقت نہ ضائع کرو، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو اور الحمدللہ پڑھ لو، اور دیکھو آج ہم اس دنیا میں ہیں جہاں ہم اللہ کی جیسی بھی عبادت کر لیں ثواب کی کوئی بات نہیں، اختیارات سب چھن گئے، جوانیاں اور رعنائیاں سب ظاہر ہو گئیں اور مٹی کا پیوند ہو گئے۔ کسی کے معاش، اہل و عیال، اور کسی آدمی اور خاندان اور کنبے کے سارے اخراجات کسی وقت ہم نے اٹھائے تھے، اور آج ہم فقیر، ہم بالکل محتاج ہیں۔ کوئی قبر پہ آئے فاتحہ پڑھ دے اچھی بات ہے، کوئی قبر پہ آئے بغیر یا آ جائے تو اصالِ ثواب کر دے، ہم محتاج اور فقیر، اور نہ کرے تو اس پر کس کا زور اور کس کا چل۔ اس لیے آدمی قبرستان جائے تو جا کر عبرت حاصل کرے کہ میں نے زندگی میں کیا کیا، اور اللہ کے ہاں پہنچ کر اب معاملہ کیسا بنا تو عبرت حاصل کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرت کے علاوہ دوسری چیز جو بتائی وہ یہ تھی کہ انسان میت کے لیے ایصال ثواب کرے۔ ہر کسی نے اس راستے سے گزرنا ہے۔ آج آپ کسی کو اپنی دعا میں اور ایصال ثواب میں یاد رکھیں گے، کل لوگ بھی آپ کے لیے کریں گے۔ علامہ اقبال نے کیا اچھی بات کہی۔ ہارون الرشید مشہور عباسی خلفاء میں سے تھا، بلکہ عباسی خاندان کا 5واں خلیفہ تھا۔ 809 ہجری میں 809 عیسوی میں انتقال ہوا، گویا کہ 1200 سال گزر گئے۔ مرتے وقت اپنے بیٹے کو بلایا اور جو وصیت کہی وہ علامہ اقبال نے شاعری کی صورت میں بال جبریل میں تحریر فرما دی۔ ہارون نے آخری نصیحت کی، اور اقبال کہتے ہیں کہ ہارون نے کہا وقت رحیل اپنے پسر سے، جائے گا کبھی تو بھی اسی راہ گزر سے، پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے ملک الموت، لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے۔ کافر کی نظر سے ملک الموت پوشیدہ ہے، اسے کچھ خیال ہی نہیں آتا کہ کسی دن میں بھی اس راہ سے گزروں گا، اور کسی دن فرشتے میرے پاس بھی آئیں گے اور مجھ سے سب حساب و کتاب لیں گے۔ لیکن مومن کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ مومن انسان وہ ہر لمحہ ہر وقت جانتا ہے
کہ ایک دن یہاں سے گزرنا ہے اور کسی بھی وقت فرشتہ آ جائے گا اور اس نے لا کر مجھے کہنا ہے کہ چلو، اور میں پھر اللہ کے ہاں پہنچ جاؤں گا۔ جو کچھ زندگی میں کیا ہے ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہو سکتی ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی بن سکتا ہے۔ تو وہ آدمی جو جا رہا تھا وہ قبرستان کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جانے والوں کو تلقین کی کہ تم وہاں جا کر اللہ سے اس سارے قبرستان کے لوگوں کے لیے رحمت کی درخواست کرو۔ اسی لیے حکم یہ ہوا کہ جب جاؤ تو یہ کہو کہ السلام علیکم یا اہل القبور، قبروں والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت کرے، اور جو زندہ رہ گئے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ انہیں بھی مغفرت سے نوازے۔ ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ قبر والوں کو بھی سلام کیا جائے، ثواب ان کے لیے بھیجا جائے۔ ثواب بھیجنے کے لیے آدمی قل هو اللہ احد 11 یا 12 مرتبہ پڑھ لے، سورہ تکاثر پڑھ لے، الہاکم التکاثر، آیت الکرسی پڑھ لے، سورہ یاسین پڑھے، اور اگر ہو سکے تو کلمہ طیبہ کا ورد کرے۔ اللہ کا سب سے اچھا اور پاک کلمہ یہ ہے، اور اس کا ثواب میتوں کو پہنچا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میت تمہارے ایصال ثواب کا ایسے انتظار کرتی ہے جس طرح کوئی ڈوبنے والا کسی بچانے والے کا انتظار کرتا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ میت کو سب سے اچھی چیز یہ لگتی ہے کہ اس کے گناہوں کی معافی کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے کوئی زندہ، اور اللہ سے درخواست کرتا رہے کہ خدا اس کے گناہوں سے، اس کی لغزشوں سے درگزر کرے۔ یہ آدمی قبرستان میں پہنچا، ٹھٹکا، اور پھر اس نے گھوڑا ڈال دیا، قبروں کو سر پٹ رونتا ہوا آگے جانے لگا، اور قبریں پامال ہوتی گئیں۔ آخر اس نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی بیٹھا۔ اس بوڑھے آدمی نے اس شہزادے کو آواز دی، اور شہزادے کی تربیت اتنی تو ہوئی بھی تھی کہ لوگوں کی کسی کی بات سنتا تھا۔ دیکھا سفید داڑھی اور پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑے، اور وہ بابا سا ہے۔ اس نے آواز دی اور اس نے کہا بیٹے شہزادے ذرا ایک بات سن کے جاؤ۔ شہزادہ گھوڑا لے کے اس کے پاس چلا گیا اور پوچھا کیا بات ہے۔ اس درویش نے کہا کہ بیٹے اترو تو بات بتاؤں۔ شہزادہ اتر پڑا اور بولا کیا بات ہے؟ تو اس نے قبروں کی طرف اشارہ کیا اور کہا بیٹے یہ ہڈی دیکھتے ہو یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کھوپڑی ہے۔ بڑا حیران ہوا کہ بابا کیا پوچھ رہا ہے۔ پھر اس نے ایک اور ہڈی کی طرف اشارہ کیا اور کہا بیٹے یہ دیکھتے ہو یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بابا یہ کسی انسان کی ٹانگ کی ہڈی ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ دیکھتے ہو یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کمر کے مہرے ہیں۔ تو بوڑھے آدمی درویش نے کہا کہ بیٹے سیاہ داڑھی تھی جب یہاں آیا تھا اور سفید داڑھی اب ہو گئی، یہاں بیٹھا رہتا ہوں، وقت ہو جاتا ہے کھانے کا اٹھ کے چلا جاتا ہوں، پھر آ کر بیٹھ جاتا ہوں، پھر وقت ہوتا ہے نماز کا اٹھ کے چلا جاتا ہوں، پھر آ کے بیٹھ جاتا ہوں، کہیں کھانا مل جائے تو کھا لیا، وگرنہ یہ درخت ہیں ان پہ پھل لگے تو یہ کھا لیا۔ لیکن ایک بات آج تک سمجھ نہیں آئی۔ شہزادہ چونک اٹھا، حیران ہوا اور غور سے پھر بات سننے لگا، اور اس نے کہا کہ آپ کی زندگی گزر گئی، آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، تو میں تو بالکل جوان ہوں، ممکن ہے میری سمجھ میں بات بالکل نہ آئے، لیکن بہرحال آپ کہیے تاکہ میں کچھ کوشش کروں کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ درویش بولا
اور اس نے کہا کہ بیٹے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ سینکڑوں کھوپڑیاں دیکھتا ہوں، ریڑھ کی ہڈی کے مہرے دیکھتا ہوں، اور پاؤں، پنجے اور ٹانگوں کی ہڈیاں دیکھتا ہوں، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہڈی کس کی ہے، یہ کسی بادشاہ کی ہے، کسی فقیر کی ہے، کسی غریب آدمی کی ہے، کسی امیر آدمی کی ہے، مومن کی ہے کہ کافر کی ہے، اللہ کے فرما بردار مومن مطیع کی ہے یا فاسق و فاجر اور خدا کے نافرمان کی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، کسی طرح بتاؤ ان ہڈیوں کو کیسے پہچان۔ شہزادے نے دیکھا غور سے تو اس درویش کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ شہزادہ کانپ اٹھا، رونے لگا اور گھوڑے کو ایک طرف کیا اور کہنے لگا میں سمجھ گیا جو آپ فرما رہے ہیں، شکریہ ادا کیا اور گھوڑے کی لگام پکڑی اور آرام آرام سے آہستہ آہستہ اس قبرستان سے نکل کے منزل پہ جا پہنچا اور ساری زندگی کے لیے یہ سبق حاصل کیا کہ اللہ کی زمین پر جبر اور ظلم سے کام نہیں بنتے۔ عمر بھر کے لیے یہ سبق حاصل کیا کہ اصل آدمیت مٹی کی ہے اور مٹی کا پتلا کیا خاک غرور کرے، اور عمر بھر کے لیے یہ احساس ہوا کہ بھلا کمزوروں کے پاس سے بھی ایسے گزرتے ہیں، اور وہ جو قبروں میں جا چکی ہیں ان پر بھی ایسے اپنے آپ کو بڑا بنا کر ان کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس وقت آتی ہیں جب آدمی کی طبیعت میں حلم ہو، درویش کی نصیحت نے کام کیا اور شہزادے کی زندگی سنور گئی۔ اس لیے جو لوگ بھی ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں وہ باتوں پر غور کرتے ہیں اور حق اور سچائی اور نصیحت کی بات اور اچھی بات، اس پر کسی کا اجارہ نہیں، کسی مذہب کا اجارہ نہیں۔ ممکن ہے یہودی ہو اور اچھی بات کہہ دے، ممکن ہے کہ منافق ہو اور اچھی بات کہہ دے، ممکن ہے کہ عیسائی ہو اور اچھی بات کہہ دے۔ اس لیے بات غور سے سننی چاہیے، جس کی بھی ہو، کیا معلوم حکمت کی بات کس کی زبان پہ چلی جائے، اور حکمت کی باتوں پہ عمر کا اجارہ بھی نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 70 اور 80 برس کا آدمی ہی اچھی بات کرے، کبھی کبھی بچہ بھی سچی اور حق بات کہہ دیتا ہے۔ تو آدمی کو حقیقت، سچائی کو قبول کرنے میں نہ مذہب رکاوٹ بننا چاہیے، نہ عمر رکاوٹ بننی چاہیے، نہ ہی تعلقات رکاوٹ بننے چاہیے۔ کبھی کبھی نصیحت اور حکمت کی بات وہ بھی کہہ دیتا ہے، جو دشمن ہوتا ہے وہ بھی سمجھا سکتا ہے، سمجھا دیتا ہے، اور اپنی روش کو ٹھیک کرنے کے لیے آئینہ دکھا دیتا ہے۔ تو اس لیے دشمن کی بات بھی سن لے ٹھنڈے مزاج سے، اور پھر جو سمجھ میں آ جائے اس کے مطابق کام بھی کر لے۔ ہمیشہ اپنے درمیان اور لوگوں کی باتوں کے درمیان اپنی عقل اور ٹھنڈے مزاج کو رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے بات کہ چونکہ وہ ہمارا دشمن ہے اس لیے نہیں سنیں گے، بچہ ہے اس لیے نہیں سنیں گے، کافر ہے اس لیے نہیں سنیں گے۔ جن لوگوں کو اللہ نے ٹھنڈے مزاج سے نوازا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ خدا کی بڑی خیر وابستہ رہتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ صفت تھی، بڑے ٹھنڈے مزاج کے تھے، اتنی سخت باتیں لوگ ان کے سامنے کرتے تھے۔ خلافت راشدہ میں اتنی سخت باتیں ہوتی تھیں، لیکن کیا مجال ہے کہ ان کے مزاج پر فرق پڑ جائے۔ ہمیشہ لوگوں کی باتیں غور سے سنتے تھے۔ وہ جو آئینہ لوگ دکھانے کی کوشش کرتے تھے اسے دیکھتے تھے، اچھی بات ہوتی تھی قبول کر لیتے تھے، بری بات ہوتی تھی رد کر دیتے تھے، کہنے والے کو سمجھا دیتے تھے۔ بات کو ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنے ذہن سے نکال دیں، اور خود بھی نصیحت کی بات کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، آپ اندازہ کیجئے شہادت کا وقت ہے، زخم ہوئے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کا ایک لڑکا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوا عیادت کے لیے،
اور آ کر بیٹھنا چاہتا تھا. جب داخل ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس پر پڑ گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے کے شلوار کو یا جو بھی چیز اس نے پہن رکھی تھی اسے دیکھا، وہ ٹخنوں سے نیچے ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے اوپر کر لیجئے. اور پھر دیکھیے کیسی حکمت کی بات فرمائی. فرمایا اس سے آپ کے کپڑے پاک رہیں گے. زمین پر مطلب گندگی ہوتی ہے، زمین کی کئی جگہیں ناپاک ہوتی ہیں، تو آپ کے کپڑے اس ناپاکی کے ساتھ مس نہیں کریں گے، ناپاک نہیں ہوں گے. اور پھر فرمایا مرضات لربک، اور اللہ ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو اپنے لباس کو ٹخنوں سے اوپر رکھتے، کیونکہ اس میں کبر، اپنی بڑائی یہ چیز نہیں ہوتی. تو صحابہ رضی اللہ عنہ ایسی نصیحت کر دیتے تھے، اور کوئی انہیں نصیحت کرتا تھا سن بھی لیتے تھے. شابی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ایک آدمی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. اغلظ، بہت سخت بولا، غصہ تھا، بہت سختی سے بات کرنے لگا. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ آج میں اس کی بات تو سن لوں گا، لیکن کل کو میرے بعد یہ دنیا میں کہیں اور جائے اور کسی امیر وقت پہ، مملکت کے امیر پر اتنی شدید تنقید کرے تو کیا وہ سن سکیں گے؟ کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ اپنے اس مزاج، غصے اور جلدی اور خلفائے وقت، عمرائے وقت اور حکمرانوں اور بادشاہوں کی عزت میں کمی کرنے کے باعث سر سے ہاتھ دھو بیٹھے. کوئی اسے جیل ڈال دے یا کوئی اسے تکلیف پہنچے اس کی زبان اور مزاج کی وجہ سے، تو اس آدمی کی ساری کڑوی کسیلی سن لی. اور ارشاد فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ انہا کا عن السلطان. ہم آپ کو ایک بات سمجھائیں، ہم منع کرتے ہیں آپ کو کہ دیکھیے کبھی بھی حکمران وقت سے ایسی بات نہیں کرتے. فَإِنَّ غَضَبَهُ غَضَبُ الصَّبِيِّ، حکمرانوں کا غصہ بچوں جیسا غصہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں بچوں کو، چھوٹی سی بات تو غصہ آ جائے گا بچے کو، ضد کرنے لگے گا، رونے لگے گا. بعض بچے ایسے ضدی ہوتے ہیں 2-2 3-3 گھنٹے روتے رہیں گے کسی چیز پہ ضد کرتے رہیں گے. تربیت کرنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی طبیعت کا رخ اچھی چیزوں کی طرف پلٹ دیا جائے، وگرنہ اگر ضد اور اپنی باتوں پر اصرار رہے گا تو پھر خدا کی نافرمانی کے بہت زیادہ امکانات بڑھ جائیں گے. اور یہی چیز اگر اچھی سمت میں لگا دی جائے تو وہ اچھی باتوں پر عمل کرتا رہے گا، عمر بھر عمل کرتا رہے گا. تو بچے چھوٹی سی بات ہوگی اٹھا کر کھلونا پھینک دیں گے، کوئی چیز پھینک دے گا. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا حکمرانوں کے ساتھ کبھی ایسی باتیں نہیں کرتے، اتنی سخت، اتنا تند مزاج. خیال رہنا چاہیے کہ حکمرانوں کا غصہ بچے کا غصہ ہوتا ہے. وہ اخذہ اخذ الاسد، اور اس کا پنجہ شیر کا پنجہ ہوتا ہے. جب پکڑتا ہے بادشاہ اور امیر سزا دینے پہ آتا ہے تو پھر وہ شیر کی طرح پڑ جاتا ہے، پھر نہیں چھٹتی جان. وہ زمانے ایسے تھے کہ بادشاہ علی الاطلاق بادشاہ ہوا کرتے تھے. کسی کو سولی چڑھا دینا، کسی کو پھانسی پہ لٹکا دینا، یہ ان کے ہاں معمولی باتیں تھیں. لیکن نصیحت بہت اچھی فرمائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے. اس لیے آدمی ہر وقت اس نشے میں نہ رہے کہ مجھے سچ ہی بولنا ہے، سچی بات ہی کرنی ہے. ارے بھائی سچی بات کیجئے مگر لہجہ تو نرم رکھیے، سچی بات کیجئے
لیکن سچی بات کے اظہار اور کہنے کے لیے الفاظ تو مناسب اختیار کیجیے. اگر آدمی ان الفاظ کا خیال نہیں رکھے گا اور وہ لوگوں کو ایسے القابات اور ایسے الفاظ سے نوازے گا جو لوگ برا محسوس کریں گے، تو ایک آدھ مرتبہ ہی معاملہ چلتا ہے، پھر وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے. ایک آدمی کسی بڑے افسر سے ملنے جاتا ہے اور اپنی طرف سے حق بات اور سچی بات کہہ رہا ہوتا ہے، وہ افسر کہتا ہے آئندہ تو اس آدمی کو اس دفتر میں نہیں گھسنے دینا، بس جو بھی کہتا رہے سو کہتا رہے. تو کیا فائدہ؟ نہ اب کسی جائز کام کے لیے جا سکے، نہ ناجائز کچھ کہہ سکے، ہمیشہ کے لیے داخلے ہی بند ہو گیا. اسی طرح بہت سے نادان مصلح اصلاح کرنے والے، جس کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے، اس کی توہین کرتے ہیں، اس کو رسوا کرتے ہیں. تو نتیجہ یہ کہ جس کے لیے رسوائی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس میں بھی غیرت ہوتی ہے، تو وہ آدمی اپنی غیرت کی وجہ سے پھر نہیں آتا، حتیٰ کہ بغاوت کی نوبت آ جاتی ہے. اگر نصیحت کرنے والا یا رسوا کرنے والا یا کوئی مذہبی رہنما ہو، وہ تمام مذہبی رہنماؤں سے تو پھر کوئی بات ہے، مذہب ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس دین کے پیروکار اور اس دین کے پرچار کرنے والوں کی حالت دیکھو، جب جاؤ ان سے ڈانٹ سنو، جب جاؤ جہنم کی باتیں سنو، جب جاؤ ان کے یہاں تنقید کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے، اور الفاظ بھی ایسے استعمال کرتے ہیں جو کوئی شریف اور مہذب انسان استعمال نہیں کر سکتا. تو یہ اس نصیحت کا بھلا کیا فائدہ ہوا؟ اچھا خاصا آدمی جس میں تھوڑا بگاڑ تھا اس میں زیادہ بگاڑ پیدا کر دیا. اس لیے آدمی ہمیشہ سوچے کہ بات حق کہنی ہے، لیکن پہلے سوچے کہ یہ کہنی بھی ہے کہ نہیں کہنی. سچ ہے، سب صحیح ہے، مگر یہ سچ اس وقت بولنا بھی ہے یا چپ رہنا ہے. تو اگر بولنے کا موقع ہے تو پھر یہ بھی سوچے کہ اس بولنے میں میری نیت کیا ہے. بلکہ سب سے پہلے تو اپنی نیت دیکھنی چاہیے کہ نیت کیا ہے. نیت اسے رسوا کرنا ہے یا اپنی بڑائی ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک جائز اور صحیح بات پہنچانی ہے. تو صحیح نیت سے صحیح مقام پر اور صحیح بات صحیح الفاظ میں اگر ادا کی جائے تو پھر اس کا اثر ہوتا ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو سمجھایا، بچے کو، لڑکے، اور فرمایا کہ جو حکمران بالا ہوتے ہیں نا، ان سے ایسی باتیں نہیں کیا کرتے. اس لہجے اور اس گفتگو کے انداز کو بدلنا چاہیے. ان کا غصہ بچوں جیسا ہوتا ہے اور ان کی پکڑ شیر جیسی ہوتی. اسمعی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم سے ابن عون نے بیان کیا، پھر سے معاویہ رضی اللہ عنہ خود اتنے بردبار، اتنے حلیم المزاج، اتنے طبع کے نرم تھے کہ ایک آدمی اٹھا جمعے کے خطبے میں، جبکہ سینکڑوں لوگ ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے. اس زمانے میں کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان نماز کو چھوڑ دے. لوگ جو اتنی آسانی سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ ائمہ کے نزدیک وہ مرتد ہو جاتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک، یعنی وہ فتویٰ ان کا یہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہوتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا اجتہاد اور دوسرے ائمہ کے مسالک پر عمل، وہ دوسرے ائمہ کو بھی تو دیکھیں، نماز میں بھی تو دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ مرتد ہو جائے گا اور اس کو قتل کر دینا چاہیے. امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نماز کو چھوڑنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پہ قاضی کو چاہیے کہ حد جاری کرے. صرف حنفی فقہا ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز نہ پڑھے کوئی آدمی تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے اور اتنا مارا جائے کہ اس کے جسم سے خون بہنے لگے، باقی اس سے زیادہ سزا نہ دی جائے. یہ نماز اتنی بڑی چیز ہے. تو اس زمانے میں نماز کو چھوڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا مسلمانوں میں، سب نماز پڑھتے تھے.
جمعہ کے دن حاضر ہوئے جامع مسجد میں سارے مسلمان، تو ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا واللہ لتستقیمن بنا یا معاویہ او لنقومنک، معاویہ اللہ کی قسم آپ ہمارے ساتھ ٹھیک ٹھیک روش رکھیے، صحیح چلتے رہیے، نہیں تو ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں سنا اور فرمایا اچھا بھائی اگر ہم ٹیڑھے چلیں تو آپ سیدھا کر دیں گے، بماذا کس چیز سے؟ اس نے کہا بالخشب، ڈنڈے سے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، اذن استقیم، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ہم سیدھے ہی رہیں گے، کوئی غصہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں۔ اتنا علم ہے حکمران وقت میں، اس لیے آدمی نہ صرف یہ کہ تنقید کو برداشت کرے، بلکہ جب تک کوئی آدمی اپنے اوپر بالکل بے رحمی سے تنقید نہیں کرتا خود ہی تب تک ترقی نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو دیکھے، اپنی کمزوریوں کو دیکھے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، اور جو کمزوریاں خود محسوس ہوتی ہیں اگر کوئی آدمی آ کر کہے بتائے تو بالکل برا نہیں ماننا چاہیے۔ اس لیے لوگوں میں صرف لپ سروس رہ گئی ہے کہ جی میں تو بہت ناکارہ، میں ایسا ویسا یہ ہو، اور کوئی آ کے کہہ دے کہ جی ہاں واقعی آپ ناکارہ ہیں، تو پھر اپنے نفس کی حالت دیکھے کہ کیا ہے۔ اگر نفس اس پہ برا مانتا ہے، نفس میں حرکت پیدا ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب جملے منافقت کے تھے، میں تو اپنے آپ کو ناکارہ نہیں سمجھتا تھا۔ اور اگر نفس کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے تم ہو ہی ناکارہ، اس نے بھی ٹھیک ہی تمہارے متعلق رائے دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اصلاح ہو گئی، کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تو اتنے علم والے تھے لوگ کہ صاف تنقید ہو رہی ہے اور سن رہے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اس کا برا مانے اور جواب دیں۔ احنف رحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی جھگڑ پڑا اور اس سے وہ جملہ کہا جو اب تک چلا آتا ہے، اسے کہا لئن قلت واحدۃ لتسمعن عشرا، یاد رکھو احنف تم نے اگر ایک بات بھی کہی نا تو 10 مجھ سے سنو گے۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں تم ایک کہو گے تو میں 10 سناؤں گا، تم ایک سناؤ گے تو میں 10 سناؤں گا، تم اینٹ اٹھا لو میں پتھر اٹھا لوں گا، تم 1 اینچ زیادتی کرو گے تو میں 1 گز کی زیادتی کروں گا۔ یہ سب جملے اب بھی جاہل اور غیر سنجیدہ لوگ جھگڑوں میں کہتے ہیں۔ احنف رحمت اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، تو اس نے کہا احنف تم 1 اگر سناؤ گے نا تو 10 سنو گے۔ تو احنف رحمت اللہ علیہ کہا لکنک ان قلت عشرا لم تسمع واحدہ، لیکن بھائی سنو میرا حال یہ ہے کہ تم مجھے 10 بھی سنا لو تو میں ایک بھی نہیں سناؤں گا، 1 بھی نہیں سنو گے تم مجھ سے۔ یہ ہے علم، یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق، ٹھنڈا مزاج، نرم گفتگو۔ لوگ اگر کہتے ہیں کہ تم میں یہ عیب ہے تو اپنی حالت پر غور کرے اور اپنے معائب پر غور کرے، نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کرے، ہے تو اصلاح کر لے۔ اس لیے جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے طبیعت میں اتنی ہی نرمی اور اتنی ہی برداشت کا مادہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے ابن اقسم ہے، مامون الرشید کے دور کے، یہی مامون الرشید جن کا ابھی تذکرہ گزرا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹے کافر کی نظر سے ملک الموت پوشیدہ ہے، مومن کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہی مامون الرشید جو ہے ابن اقسم کہتے تھے کہ اتنا حلیم مزاج کا آدمی تھا یہ، مسلمانوں کا یہ خلیفہ اتنے ٹھنڈے مزاج کا تھا کہ کئی ایک مواقع ایسے گزرے ہم غصے سے بھر جاتے تھے لیکن اس شخص کو غصہ نہیں آتا۔ یہاں تک کہ یحییٰ ابن اقسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایسے مواقع بھی آئے کہ اس کے ٹھنڈے مزاج کی وجہ سے ہمیں غصہ آنے لگا
لیکن یہ اس وقت بھی مسکراتا رہا اور برداشت کرتا رہا۔ پھر ایک مرتبہ کا قصہ سنایا کہ سمندر کا سفر تھا اور تفریح کے لیے بحری بیڑا، مامون الرشید بیٹھے، باقی سب لوگ بیٹھے، اور ملاح جو تھا اس نے بیڑے کو چلانا شروع کیا۔ کئی کشتیاں تھیں، تو جو ہیڈ تھا ان سب کا، اس نے یہ دیکھا کہ مامون الرشید کہیں اور ہیں، تو اس نے ان وزراء کو، باقی جو حکومت کے معاہدین تھے، ان کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تمہارا کیا خیال ہے، یہ جو خلیفہ بنا ہوا ہے مامون، یہ کوئی شریف آدمی ہے؟ تمہیں پتہ ہے اس نے اپنے بھائی امین کو قتل کیا ہوا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو کہہ رہا تھا مخاطب کر کے، اور وہ لوگ جدھر دیکھ رہے تھے، جب اس نے ادھر دیکھا ملاح نے، تو مامون الرشید ادھر ہی کھڑا تھا۔ تو مامون اس کی بات سن کے فتبسم، مسکرائے، ہنسے، اور اپنے وزیروں سے کہنے لگے کہ بھئی کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ میں اس ملاح کی نظر میں بھی شریف آدمی بن جاؤں۔ سب خاموش ہو گئے۔ ملاح کی نظر میں وہ شریف آدمی نہیں تھا، تو انہوں نے کچھ نہیں اسے کہا، صرف یہ کہا اپنے وزیروں سے کہ کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ میں وہ کام کروں جس سے یہ ملاح مجھے شریف آدمی سمجھنے لگے۔ یہ ہے مزاج کی ٹھنڈک کہ اتنی بڑی مملکت کا حکمران کوئی غصہ نہیں۔ یہ اس وقت آتی ہے جب خاص طور پہ اللہ کی رحمت انسان سے شامل حال ہوتی ہے، کیونکہ خدا خود بھی بہت رحم کرنے والا ہے۔ جو کچھ دنیا میں اس وقت اس کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، عزتیں پامال ہو رہی ہیں، خون بہ رہا ہے، اموال لوٹے جا رہے ہیں، انصاف عدل دنیا سے ناپید ہو رہا ہے، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ دنیا کو غرق نہیں کر دیتا، یہ اس کا علم نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ محمد ابن منقدر رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے میں جا رہے تھے، تو محلے میں ایک بہت ہی کوئی گناہگار تھا، اس کا جنازہ تھا، تو لوگوں نے محمد ابن منقدر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ اس جنازے میں نہ جاتے تو اچھا تھا، اس سے جو بے حیا لوگ ہیں ان کی جرت اور ہمتیں بڑھتی ہیں۔ اگر آپ جنازے میں نہ جاتے تو لوگوں کو پتا ہوتا کہ اگر ہم ایسے گناہ کریں گے تو اس وقت کے بزرگ ہمارا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کسی شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے تھے تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو، نصیحت حاصل ہو کہ اگر ہم ان گناہوں میں پڑے رہے اور یہ کرتوت کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھائیں گے، بڑی محرومی ہو جائے گی۔ ایک وقت ایسا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ لینے والے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ یہ اس بات کو بتانے کی بات تھی کہ کیوں قرضے لیتے ہو، قرضہ مت اٹھاؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا دور آیا جب اللہ نے خود انہیں بہت مال سے نوازا تھا فتح خیبر کے بعد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اس پہ کسی کا قرض اس نے دینا ہو میت میں، تو لوگ عرض کرتے تھے اللہ کے رسول میرا قرض ہے، میرا قرض ہے، جو بھی کچھ کہتا تھا فرماتے تھے اچھا بھائی مجھ سے لے لینا، اس کے لیے چھوڑ دو، معاف کر دو۔ یہ زندگی کے مختلف ادوار ہیں، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ حدیث میں جتنی باتیں آئی ہیں ان میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا تو کہیں اس کے بعد کوئی اور حکم تو نہیں دے دیا تھا، کیونکہ احادیث منسوخ ہوتی رہتی ہیں۔ جو چیزیں 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہی تھی وہ 5 میں کہہ دی، جو 5 میں نہیں فرمائی تھی وہ 7 میں فرما دی، 7 والی 10 میں فرما دی۔
کئی احادیث ایسی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں جو کچھ ارشاد فرمایا بعد میں اس کے برعکس کوئی چیز ارشاد فرما دی. تو حدیث میں یہ بہت بڑا علم ہے کہ کون کون سی چیزیں منسوخ ہوئی، کون کون سی احادیث ناسخ ہیں، کون سی منسوخ. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسا وقت بھی آ گیا، اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت دی، تو فرماتے تھے جس کسی کا بھی قرض ہو وہ مجھ سے لے لینا، اس میت کو چھوڑ دو، معاف کر دو. تو اس لیے محمد ابن منقدر رحمت اللہ علیہ ان کو اس گناہ گار کے جنازے میں دیکھ کے محلے کے لوگوں نے کہا حضرت آپ تو نہ جاتے کم سے کم، تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہوتی کہ اگر ہم ایسے کرتوت کریں گے تو ہمارے زمانے کے بزرگ ہمارا جنازہ پڑھنے پڑھانے سے انکار کر دیں گے. تو محمد ابن منقدر رحمت اللہ علیہ نے بڑا عاجزانہ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میرے یہ خیال میں ہی نہیں آیا کہ کوئی دنیا میں اتنا بھی گناہ گار ہو سکتا ہے کہ خدا کی رحمت اسے بخش نہ دے. اس لیے چلا آیا کہ جتنا بھی گناہ گار ہوگا اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اور تو اور یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہیں، کون ہے جو نہیں جانتا، حدیث کی دنیا کے بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ حماد ابن سلمہ رحمت اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی عیادت کے لیے گئے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ عراق کے محدثین میں سے تھے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر تھے اور تبع تابعین میں سے تھے. حدیث میں بڑا مقام تھا، شاید ہی حدیث کی کوئی مستند کتاب ایسی ہو جس میں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا ذکر نہ ہو. بہت بہت بڑا مقام حدیث میں اللہ نے دیا تھا. حماد بن سلمہ گئے تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ وفات کے مرض میں کہنے لگے کہ ابو سلمہ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ ابو سلمہ، یہ حماد بن سلمہ رحمت اللہ علیہ خود یہ بھی بڑے محدثین میں سے تھے. تو سفیان رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حماد کیا کہتے ہو، کیا مجھ جیسے گناہ گار بھی بخش دیے جائیں گے؟ بڑی حسرت اپنے اعمال پہ نظر جاتی تھی تو بڑے مایوس تھے، اللہ کی رحمت سے نہیں، جو کچھ بھی وہ سمجھتے ہوں گے اپنے اعمال کے متعلق. لیکن حماد سے پوچھا کہ حضرت کوئی فتویٰ دیں، کچھ بتائیں، ہم جیسوں کی بھی بخشش ہو جائے گی. تو حماد نے کہا سفیان اگر قیامت میں مجھے اختیار دیا جائے کہ میرے گناہوں کا حساب و کتاب اور میری سزا کی تجویز کہ جہنم میں کہاں پھینکنا ہے اسے، یہ سب چیزیں اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں یا میرے ماں باپ کریں، اگر مجھ سے پوچھے خدا کہ میں کروں یا تیرے ماں باپ کریں، تو میں اللہ سے عرض کروں گا کہ اللہ آپ کر دیں، اس لیے کہ اللہ میں جانتا ہوں میرے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے. خدا کی رحمت پہ نظر چلیے، خدا کی مہربانی پہ، اس کی شفقتوں پہ، اس کی عنایات پہ اور اس کے علم کی بات. اسی لیے یہ لوگ بہانہ ڈھونڈتے تھے کہ کسی طرح خدا کی رحمت شامل حال ہو جائے. اللہ کی رحمت میں جو لوگ خرچ کرتے تھے اخلاص کے ساتھ ان کی قدر کرتے تھے. راوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے منیری کے حالات میں بڑا امیر کبیر آدمی تھا، بہت امیر، اور جامع مسجد یہ بنا رہے تھے. اور منیری کے حالات میں یہ آتا ہے غالباً 18ویں جلد میں سیر اعلام النبلاء کی، کہ ایک عورت ان کے پاس آئی اور جامع مسجد دیکھ رہی تھی کہ کیسی بھلی کیسی خوبصورت بن رہی ہے، اور اس نے
کپڑا ایک ٹکڑا پیش کیا اور کہا کہ جو ٹکڑا ہے کپڑے کا اس کو بیچ کے اس کی قیمت مسجد میں لگا دیجئے، بس میرے پاس صدقہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے خیرات یہی تھی۔ تو انہوں نے اس عورت سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ گئی، کپڑا بازار بھجوایا۔ تو اس زمانے میں جو سکہ چلتا تھا، جیسے ہمارے زمانے میں روپیہ ہے، تو آ کے نوکروں نے کہا کہ جناب والا مارکیٹ میں کپڑے کے تاجر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا کیا تمہیں ملے گا، 8 آنے کا ہے، آدھے روپے کا ہے، آدھے دینار کا ہے۔ تو عورت ان کی بات سن کے حسرت سے دیکھنے لگی کہ جامع مسجد بن رہی ہے، اللہ کا گھر، کاش میرے پاس بھی کچھ ہوتا تو خدا کی راہ میں خرچ کرتی۔ 8 آنے کا آدھے روپے کا کپڑا لائی ہوں۔ تو منیری جانتے تھے کہ عورت کی آنکھوں میں جو آنسو ہیں اور جو اس کی تمنا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا یہ میرے ہاتھ بیچ دو۔ عورت بولی کتنے میں لیتے ہیں؟ تو انہوں نے 1000 دینار اپنے خزانچی اور سیکرٹری سے منگائے اور اس کے ہاتھ پہ رکھے اور کہا کہ یہ 1000 دینار میں خریدتا ہوں، آپ دے دیں۔ تو وہ بہت خوش ہوئی، حیران، پہلے سے سمجھی مذاق ہو رہا ہے۔ اس نے کہا آپ سنجیدگی سے یہ معاہدہ کر دیں۔ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے 1000 دینار لیے اور اس آدمی کے پاس چلی گئی جو لوگ مسجد کے لیے سامان خریدا کرتے تھے اور کہا یہ 1000 دینار مسجد میں لگا دو میری طرف سے۔ منیر نے کیا کیا؟ اس کپڑے کو ہاتھی میں رکھا، سواری پر بیٹھے گھر آئے، اپنے بچوں کو کپڑا دیا اور کہا میرے بچوں یاد رکھنا جب مجھے کفن پہنا ہوئے تو یہ کپڑا ساتھ رکھ دینا، یہ ایک بوڑھی عورت نے اللہ کے لیے دیا تھا، قیامت میں ہمیں کام آئے گا، قبر میں کام آئے گا۔ یہ اخلاص ہے جو اللہ کے ہاں کام آتا ہے۔ اتنے بڑے لوگ تھے، کیا امیر کیا غریب، کیا چھوٹا اور کیا بڑا، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ تھا کہ خدا کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت چیز۔ ابو حسان زیادی رحمت اللہ علیہ تھے، وہ کہتے تھے کہ خواب میں حق تعالی شانہ کی رؤیت ہوئی، زیارت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو خواب میں لوگ دیکھتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ دیکھتے ہیں قدرت نہیں رکھتے اس پر کہ اظہار کریں۔ اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہے۔ جو کچھ کوئی آدمی خواب میں دیکھتا ہے اور صوفی کو جو کچھ کشف میں نظر آتا ہے اور مراقبہ ذات میں جو تجلیات سالک کو پر پڑتی ہیں اور نظر آتی ہیں، اور فلسفی جس چیز کو سمجھا بیٹھا ہے، اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے وراء الورا، ثم وراء الورا۔ اللہ ہی ہے۔ وہ عزت اور برکت اور رحمت والی ذات، وہ علم والی ذات، وہ عزت والی ذات اور محبت والی، وہ وہی ہے۔ تو ہر آدمی جو کچھ دیکھتا ہے بس دیکھتا ہے، کیا بیان کرے۔ ابو حسان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، پھر میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنی امت کے بارے میں بڑے پریشان تھے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے تھے کہ امت پر رحم کیا جائے۔ تو میں نے ایک آواز سنی اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا کہ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم نے سورہ رعد میں قرآن میں لوگوں سے یہ بات کہی ہے کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور یقیناً بلا شک و شبہ تیرا پروردگار لوگوں کو ان کے تمام گناہوں سمیت اور ان کی تمام لغزشوں اور خطاؤں سمیت بہت بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ہر گناہ گار کو معاف کرنے والا ہے۔ کیا یہ آپ پہ نازل نہیں ہوا؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ خدا کا احسان ہے۔ اتنا
نرم مزاج تھا. لوگ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں سختی کی بات کرتے ہیں اور پھر عجیب خبت، جنون، پاگل پن طاری ہے لوگوں پہ. ہر کوئی اپنے آپ کو عمر ثانی سمجھتا ہے، دوسرا عمر سمجھتا ہے. مسجد میں ذرا سی اختیارات اور وسعت مل جائے، وہ سمجھتا ہے کہ بس امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے بعد تو میں ہی ہوا ہوں، اس پورے دین کو نافذ کرنا ہے. گھر میں والد یا بڑا آدمی وہ 4 دن دین کی باتیں سن لے، پڑھ لے، وہ سمجھتا ہے بس عمر ثانی میں ہی ہوں. ارے کہاں عمر رضی اللہ عنہ، جن کا رفق اور نرمی اور جن کا غضب اور غصہ سب چیزیں حکمت اور دانائی پر مشتمل تھی، جذباتیت تھوڑی ہی تھی. ان کے غلام اسلم کہتے ہیں کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ایک دن فرمایا کہ جی چاہتا ہے مچھلی کھائیں. تو میں نے شکر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کسی بات کی تمنا کی ہے. زہ نصیب آج منہ مبارک سے کیا نکلا ہے کہ مچھلی کھانے کا جی چاہتا ہے. تو میں نے یرفا، جو ان کے خاص غلام تھے ایک دوسرے، انہیں بھیجا. یہ فیکٹری تھے اسلم کہتے ہیں، میں نے یرفا کو کہا کہ جلدی جاؤ اور جلدی واپس آؤ، مچھلی لے کے. تو وہ گیا سواری پہ اور اتنی تیزی سے واپس آیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بھوک ابھی بھی تھی. تو میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس مچھلی لے کے آیا بڑی خوشی سے، اور میں نے کہا امیر المومنین مچھلی آ گئی، اب ذرا سا ٹھہر جائیے، پکاتے ہیں پھر سب کھائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ٹھیک ہے. اور پھر وہ اٹھے اور فرمانے لگے ابھی تو میں نے کہا تھا کہ اتنی جلدی کیا اور آیا. کون گیا تھا؟ عرض کیا گیا یرفا گیا تھا. فرمایا کس سواری پہ گئے تھے؟ کہا وہ اونٹنی باہر بیٹھی ہے یا اونٹ باہر بیٹھا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے اور جانور کو غور سے دیکھتے رہے، پھر اس کے کان جو تھے ان کے نیچے اپنا ہاتھ پھیرا تو وہاں پہ اس جانور کو پسینہ آیا ہوا تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے یرفا اور جو لوگ کھڑے تھے ان سے کہا، فرمایا وہ یرفا عزت بہیمتن فی شہوت عمر، عمر کی ایک خواہش مچھلی کھانے کی پوری کرنے کے لیے یہ جانور تم نے اتنی مصیبت میں ڈال دیا اور اتنا دوڑایا کہ اسے پسینہ آ گیا. واللہ لا یذوق عمر مقتلکا، خدا کی قسم عمر اس مچھلی کو نہیں کھائے گا، بالکل نہیں کھاؤں گا کہ میری ایک خواہش کے لیے جانور کو پسینہ آ جائے، اتنا دوڑایا جائے اسے. یہ رحمت تھی، یہ ان کی نرمی تھی. حیوانات کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ وہ اس سے زیادہ نرم تھے. یہ جتنے ان کی سختی کے واقعات سناتے ہیں نا، وہ پڑھتے تھوڑے ہی ہیں کہ انہیں یہ بھی پتا ہو کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے ہاں نرمی کتنی تھی اور ان کا مزاج کیسی حکمت پہ مبنی تھا. نہیں کھائی وہ مچھلی، یہ خدا کی رحمت کے ساتھ. خدا کی رحمت کا اثر بندوں پر جب پڑتا ہے تو اتنا گہرا ہوتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ جو خود اپنے زمانے کے بہت بڑے محدثین میں سے تھے، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں ایوب سختیانی رحمۃ اللہ کے نام سے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جب ہم ان کے پاس جاتے تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے حدیث سننے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی نام نامی آتے ہی وہ ایسا روتے تھے کہ ہمیں ان پہ ترس آتا تھا. ہم ان کی حالت دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے. یہ کیا بات تھی؟ دل کا تعلق حضرت رسالت مآب، حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ ایسا تھا کہ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اور ادھر آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو. ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ان کے شیخ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وفات سے پہلے کے دنوں میں یہ حال ہو گیا تھا کہ ایک مرید ملنے کے لیے حاضر ہوا. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اتنے اہتمام سے ملنے آئے ہو، اتنی اچھی طرح مل رہے ہو.
اس نے کہا کہ حرم جا رہا ہوں، حج کے لیے، عمرے کے لیے جا رہا ہوں. تو حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی رونے کی حالت چیخوں میں تبدیل ہو گئی. ایک دم سے چیخ پڑے، روتے رہے اور فرمایا دیکھو یہ مدینہ جا رہے ہیں، دیکھو یہ مدینہ منورہ جا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور ان کی محبت کا ایسا غلبہ ہو گیا. ایسے نرم دل کے لوگ تھے. اس لیے جن لوگوں کے مزاج نرم ہوتے ہیں، ٹھنڈے مزاج کے لوگ، یہ بہت بڑی رحمت ہے خدا کی جو وہ زمین پہ بھیجتا ہے تاکہ لوگ ان کی زندگیوں سے اور ان کے طرز عمل سے سبق سیکھیں.